کہ جو فقر نبی پاک نے دیا ہے نا اس کا پیغام یہ ہے کہ بادشاہی لے فقیر، یہ نہ کہنا کہ ہم دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، نہیں، ہم نے دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ تم دنیا میں رہ کر دل میرے ساتھ لگاؤ اور دنیا کو دنیا سے چھڑا کر میرے ساتھ لگاؤ۔ سمجھ نہیں آئی؟ اس طرح کا درویش نہیں بننا کہ دنیا کو دنیا کے حال پر چھوڑ دو، ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے نا۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو راہب نہیں بننے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے، میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، شادی بیاہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا ہوں، اس کے حقوق واجبات ادا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی جنگل میں نکلنے کا سبق نہیں دیا۔ کفر اور باطل کے ساتھ ٹکرانے سے ان کا دل دنیا سے ٹوٹ گیا، مالک کے ساتھ لگ گیا۔ جو تنہائی میں مقصود تھا، تنہائی میں، وہ ان کو خدائی میں مل گیا۔ تنہائی میں مقصود ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی طرف کٹ جائیے، اپنے دل کو ہر طرف سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائیے۔ صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظر کرم فرمائی کہ صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمائی کہ ان کو دنیا میں رہ کر دنیا سے کاٹ لیا اپنے دین حق کی وجہ سے، کیونکہ ان کا دین حق باطل اور کفر کی مخالفت کا پیغام تھا۔ جب مخالفت کا پیغام تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باطل اور کفر کی طاقتوں کے ساتھ ٹکرائے، ہر وقت مصیبتیں، تکالیف نئی نئی ان پر آئیں، انہوں نے برداشت کی، دل ہر طرف سے کٹ گیا، رشتہ دار برادریاں ٹوٹ گئیں، جب ٹوٹ گئیں ایک نئی برادری اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تیار ہو گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو چلوں میں حاصل ہوتا ہے، چلوں میں اور چلہ کشی میں حاصل ہوتا ہے نا، وہ گھر میں حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب اس دنیا میں کفر کا غلبہ ہو نا تو اس وقت سب سے بڑی عبادت بزرگان دین فرماتے ہیں، اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کفر اور باطل کا اگر دورہ ہو، غلبہ ہو نا، تو اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے، باطل کی مخالفت ہوتی ہے، باطل طاقتوں کے ساتھ ٹکرانا ہوتا ہے۔ جب اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے پھر چلے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام مہاجرین و انصار کو جو مقام ملا بعد والوں کو نہیں مل سکتا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ انہوں نے صحابہ کرام نے نہ مدرسے قائم کیے تھے نہ انہوں نے چلے کیے تھے، لیکن ہمہ وقت جو دین کی فکر اور درد میں مصروف رہتے تھے اور ہمہ وقت جہاد کی فکر رکھتے تھے، اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اپنے ساتھ لگا۔ اور سب سے بڑی بات جو تھی نا، سب سے بڑی بات وہ جو اس سے بھی مقدم ہے، وہ تو رسول اکرم کی نگاہ مبارک ہے نا۔ بے شک بے شک بے شک۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، سبحان اللہ، راعنا مت کہو انظرنا، محبوب ہم پر نظر فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شریف سبحان اللہ وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک لاکھوں سال کے چلے نہیں پہنچا۔ بے شک۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اقبال فرماتے ہیں، ارے بھائی وہ کیسا فقر ہے، وہ کیسی عجیب درویشی ہے
جس درویشی سے حاصل اسلامی سلطنت نہ ہو، عدل کا نظام نصیب نہ ہو. فرمایا نہیں، فقر اصل وہ ہے جو وہ کہتے ہیں جس فقر کی میں بات کر رہا ہوں، اصل فقر وہ ہے، اصل درویشی وہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو؟ نظام مصطفیٰ ہو. کیا ہو؟ ہاں، جس کی یہ برکت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں چوروں کتب ہو گئے. ہمارے حضرت صاحب چھوٹے فرمانے لگے یار چور تھے پھر کتب ہوئے نا. اسلام کا نظام جب آئے تو چور ہوتا ہی نہیں ہے. کیسی عجیب، کیسی لطیف بات. مرد حکیم نے کیسی عجیب بات کہی کہ یار چور تو تھا نا، بعد میں کتب بنا نا. اسلام کا نظام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام ہو تو پھر چور ہی نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آئی؟ فقر ہے میروں کا میر. آپ فرماتے ہیں اوئے بے وقوف، اس کو فقر نہیں کہتے کہ وہ حاکموں کا محتاج ہو. نہیں، فقر یہ ہے کہ حاکم اس کے محتاج ہو. وہ میروں کا میر ہے. فقر ہے شاہوں کا شاہ. یہ دولت فقر جس کو عطا ہو جاتی. اور سنو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ منگتے فقیر آج کل یہ اوتری کے کچھ سبز پگڑی والے، وہ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ عید کے موقع پر سبز پگڑی والی جو تھے نا، سبز پگڑی والے، انہوں نے مسجد میں اپنے جناب وہ جماعت کے بندے بھیج دیے اور عید کے بعد وہ سامنے جھولی لے کر کھڑے ہو گئے. وہ جس دوست نے مجھے یہ بات کہی نا، اس نے کہا جب میں نے دیکھا میں نے کہا یار یہ کیا ڈرامہ ہے. پھر کہنے لگا میرے دل میں آیا یار استاد چشتی کے درویش ہوتے نا تو بھوکے مر جاتے، ایسا کام نہ کرتے. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں صحیح بات ڈالی ہے، یہ تو قرآن مجید میں ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. فرمایا صدقات و خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں، وہ درویش ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو کام تو سارے کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو اپنے راستے میں روک رکھا ہے کہ اگر تم کام کرو گے تو پھر دنیا کو ہدایت کا کام کون کرے گا. احصروا مجہول کا صیغہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، سارے کام کر سکتے ہیں مگر احصروا اللہ تعالیٰ نے انہوں پنجابی چاکھاں ڈکیا ہو جائے اور ڈکیو نہیں ہاں اور نہ جاوی خدا دا نہ ہی تجھے دنیا داری ادھر کماں پہ گیا میرے بندیاں نو دین دا کام کنے دسنا ہے. وہ دین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روک کر رکھے ہوئے ہیں. معصور ہے، رب قید کر کے بھایا ہے، نہیں جانا میں تو آنا نہیں جانا. تھوڑے سارے بندوبست آپ کریں گے تو نہیں جانا. لا يسألون الناس الحافا، مانگتے نہیں ہیں. لاکھ لعنات. تو یہ کیسے درویش ہیں جو مسجد کے دروازے پر جلی چوک درویش. لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التحفف. فرمایا جو ان کے حالات کو نہیں جانتا، ان سے واقف نہیں ہے، بے خبر آدمی ہے، انجان ہے، ان کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں کتنے مالدار لوگ ہیں بھائی، یہ تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے حضرت صاحب جو ہیں ان کے درویشوں کی یہی شان ہے. بے شک بے شک. سمجھ نہیں آئی؟ اور اگر یہ نہ ہو تو سمجھو حضرت کا درویش ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ کے سامنے ہے یار، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر طرح کا وقت ہم پر آیا ہے. ہر طرح کا وقت دیکھا ہے. یہ حاجی بوٹا صاحب تشریف فرمائے، یہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے استغنا کے ساتھ وقت گزارا ہے ہم نے کہ نہیں گزارا. لیکن یہ سب حضرت کی برکت ہے. میرے حضرت ہمیں ہمیشہ استغنا اور بے پرواہی کا سبق دے.
سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ میں نے عرض کی، ایک دوست کہتا ہے کہ جگہ لے لو، آپ فرماتے ہیں تم لے لو، مجھے اللہ رسول کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں دل کی بات کہتا ہوں، اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا، کاش کہ یہ لفظ مجھے مل جاتے اور ساری دنیا مجھ سے لے لیتے۔ ان لفظوں میں جو کچھ ہے نا، ہے ہر شے الہی کانپ اٹھا ہوگا کہ اے مرد فقیر، اتنا تیرا مجھ پر اتنا اعتماد ہے، مجھے اللہ رسول کافی ہے۔ وہ جیسے صدیق اکبر نے کہا ہے، ما بقیت لأہل کا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا بقیت لہم اللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ اپنے گھر والوں کے لیے یا رسول اللہ میں نے اللہ رسول کو چھوڑا۔ پنجابی جی میں آندے نے اللہ ربی وارث، اللہ نبی وارث، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اس طرح کہنا۔ وہابی تو اس کو شرک سمجھتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی تبع وہابی اس کی تبع مشرکانہ ہے۔ خیر اس فقر کی بات کر رہا ہوں بھائی، ہائے 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 ہائے، دنیا اندھی ہے، حضرت صاحب کو نہیں پہچانتی یار، کیا ہم اندھے ہیں ایمان سے۔ حضرت صاحب دنیا کے طلبگار ہوتے، قسمیہ کہتا ہوں، ہوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کتنا دنیا ان کے پاؤں میں آ جاتا ہے۔ آگے بات سنیے بھائی، آگے اقبال یہ فرماتے ہیں کہ علم کا مقصود کیا ہے اور فقر کا مقصود کیا ہے، ذرا سمجھنا بھائی کہ علم کا مقصد کیا ہے اور فقر کا مقصد کیا ہے۔ اب مقصد اور غرض و غایت کے اعتبار سے دونوں میں فرق بتانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد، علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد، اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ فرماتے ہیں سنو، علم کا مقصد ہے عقل کو پاک کرنا۔ ذرا سمجھنا یار، آپ پتہ چل جائے گا علم کیا ہوتا ہے۔ فرمایا علم کا مقصود کیا ہے؟ بولو، عقل کو پاک کرنا۔ فرمایا فقر کا مقصود ہے دل اور نگاہ کو پاک رکھنا، دل اور نگاہ کو، کہ دل اور نگاہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے۔ اس کا مطلب یہ پہلے شعر مصرے کا مطلب یہ نکلا کہ جب توجہ کہ جب علم کا مقصد عقل کو پاک کرنا ہے تو وہ علم ہی نہیں جو عقل کو پلید کر دے۔ اقبال کے بیان کے مطابق وہ علم ہی نہیں جو عقل کو پلید کر دے۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہاں تک تو کہہ گئے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اور نگاہ مسلمان وہ کیسے سمجھنا ہے؟ یہ فقر والے کرتے ہیں۔ عقل اب علم والا کیا، علم کا مقام ہے کہ عقل کو پاک کرے، یعنی سوچاں پلیت کٹ دے، یعنی عقل دا علم دا کام ہے کہ جب علم آئے گا عقیدہ صحیح ہوگا، فکر صحیح ہوگی۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ جب